بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل کہانی سینٹرل آفیشیل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اس طرح آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلیں بچوں، کہانی کا ایپیسوڈ نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ ناصر مرزا کا وظیفہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ 5ویں رات تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ 4-5 چمگادڑیں بڑی تیزی سے اس کے سر پر اڑ رہی ہیں۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی وہ ایک ایک کر کر دیوار سے ٹکراتی اور پٹ پٹ کر کر فرش پر آ گرتی۔ چند لمحوں بعد ان کا وجود عدم وجود ہو گیا۔ ناصر مرزا نے چمگادڑوں کے ہوا میں تحلیل ہونے کے بعد ٹارچ بند کر دی۔ اس کا عمل جاری تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانے پھینک رہی تھیں۔ ٹارچ بند ہوتے ہی دوبارہ پڑوں کی پھڑپڑاہٹ شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ ناصر مرزا کو احساس ہوا کہ چمگادڑیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پڑوں کی پھڑپڑاہٹ خاصی تیز تھی۔ ناصر مرزا نے فوراً ٹارچ روشن کر دی۔ ٹارچ روشن ہوتے ہی کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ناصر مرزا کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ بے شمار چمگادڑیں کمرے میں بڑھی ہوئی تھیں۔ ناصر مرزا نے بائیں ہاتھ میں چاقو اٹھا لیا اور اس کی نوک پر پھونک مار کر چاقو کو اپنے سر پر تیزی سے گھمایا۔ چاقو گھماتے ہی چمگادڑیں اڑتے اڑتے اس طرح غائب ہو گئی جیسے کمرے میں تھیں ہی نہیں۔ چمگادڑوں کے غائب ہوتے ہی بدبو پھیل گئی۔ اتنی شدید بدبو تھی کہ اگر ناصر مرزا اپنا سانس نہ روکتا تو اپنے حواس گم کر بیٹھتا۔ ناصر مرزا کے ہاتھ میں ابھی بھی چاقو موجود تھا۔ اس نے اندھیرے میں مسلح پر جلدی جلدی 3 دائرے بنائے۔ وہ بدبو فوراً خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ ناصر مرزا نے پہلے ہلکا سا سانس لیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ خوشبو پھیل چکی ہے تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آخری مرحلہ بخیر و خوبی گزر چکا تھا۔ تسبیح کے چند دانے رہ گئے تھے۔ بالآخر تسبیح مکمل ہو گئی۔ کمرے میں بہت زبردست خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ عمل کے بخیر و خوبی اختتام کی نوید تھی۔ ناصر مرزا خوشی سے جھومتا ہوا اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کی لائٹ روشن کی، مسلح سمیٹا، چاقو بند کر کے میز پر رکھا اور ٹارچ اٹھا کر میز کی دراز میں ڈالی۔ پھر اس نے کھڑکیوں سے پردہ ہٹا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ باہر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا کچھ دیر باہر کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے میز سے چاقو اٹھایا اور اپنے بیڈ روم میں جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ برکھا کا بنگلہ وحشت ناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بنگلے کے گرد بھوت رقص کر رہے ہوں، چڑیلیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوں۔ اس بنگلے کی طرف دیکھتے ہی خوف کی لہر دل میں اٹھتی تھی۔ برکھا اپنے بیڈ روم میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ بار بار اس کی نظر گھڑی پر جا رہی تھی۔ 3 بج چکے تھے۔ اب بس کسی بھی وقت ایک مخصوص آواز سنائی دینی تھی۔ تبھی کتے کے رونے کی بھیانک آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایک خاص وقفے سے 3 بار سنائی دی۔ برکھا فوراً اپنے بیڈ روم سے نکل کر باہر گیٹ پر پہنچی۔ اس نے گیٹ کے اندر سے ہی پوچھا، یہ تم ہو؟ جی برکھا جی۔ فوراً ہی باہر سے آواز آئی۔ واسم گیٹ سے لگا کھڑا تھا۔ واسم کی آواز پہچان کر برکھا نے فوراً گیٹ کھول دیا اور واسم سے کہا، آؤ۔ واسم خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ واسم، برکھا نے پلٹ کر کہا۔ برکھا جی۔ واسم فوراً 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے برابر چلنے لگا۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے نا؟ جی برکھا جی، واسم نے فرما برداری سے کہا۔ ایک بار پھر تنبیہ کر رہی ہوں، اتنا جان لو کہ ساحل میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اس سلسلے میں تمہاری ذرا سی بھی کوتاہی مجھے تباہ کر سکتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر میں تباہ ہوئی تو پھر میرے ہاتھوں کوئی بھی نہ بچے گا۔ برکھا نے یہ بات انتہائی سنگین لہجے میں کہی۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں برکھا جی، آپ بے فکر رہیں۔ مجھ سے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ واسم نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں آپ کے سرمایے کی اپنی جان پر کھیل کر حفاظت کروں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے، برکھا نے خوش ہو کر کہا۔ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر برکھا نے دھیرے سے کباڑ کھولے اور پیچھے مڑ کر واسم سے مخاطب ہوئی، آ جاؤ۔ واسم نے اپنے جوتے اتارے اور پھر بڑے احترام سے اندر داخل ہوا، جیسے بیڈ روم میں نہیں
کسی مندر میں داخل ہو رہا ہو۔ سامنے بیڈ روم پر ساحل عمر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی، رنگ زرد تھا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ واسم نے گردن میں ہاتھ ڈال کر ساحل کو اٹھایا تو اس نے آنکھیں کھول دی، لیکن نکاہٹ اتنی تھی کہ آنکھیں زیادہ دیر کھلی نہ رہ سکیں۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ سر کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، واسم نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ساحل عمر نے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھول کر دیکھا اور لڑکھڑاتی آواز میں بولا، تم کون ہو بھائی؟ سر میں آپ کا داس ہوں، خادم ہوں، سرونٹ ہوں، واسم نے بڑے مودبانہ انداز میں کہا۔ پھر دھیرے سے بولا، سر آپ نے اتنی کیوں پی لی؟ ارے بھائی، برکھا نے پلائی ہے، اس نے پلائی، ہم نے پی لی، اس کے ہاتھوں سے تو زہر بھی پیا جا سکتا ہے۔ ساحل عمر نے لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے نشیلے لہجے میں کہا، سر آپ بہت اچھے آدمی ہیں، برکھا جی آپ سے بہت خوش ہیں۔ معلوم نہیں وہ ہم سے خوش ہے یا ناراض، لیکن ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ وہ چلتی ندی ہے، سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جانے والی۔ پھر چلتے چلتے ایک دم جیسے اسے ہوش آیا، اس نے اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولا اور پھر بولا، برکھا ہے کہاں؟ میں تمہارے پاس ہوں ساحل، میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ یہ کہہ کر برکھا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر دونوں نے مل کر سڑک پر کھڑی گاڑی میں اسے بٹھایا۔ برکھا نے واسم کو ایک چھوٹی سی شیشی دی جس میں سرخ رنگ کا پانی تھا۔ واسم نے وہ شیشی ڈیش بورڈ میں احتیاط سے رکھ لی۔ اس پانی کے 2 قطرے بہت ہوں گے، برکھا نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، اس نے ہدایت نوٹ کر لی۔ بس پھر جاؤ، برکھا نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ گھوم کر دوسری کھڑکی کی طرف آئی۔ ساحل آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اچھا ساحل تم چلو، میں آتی ہوں، دیکھو پریشان مت ہونا، برکھا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ساحل عمر نے بمشکل اپنی بند آنکھیں کھولیں، اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس پر نشے کسی کیفیت طاری تھی۔ پھر واسم نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے تیزی سے نکال کر لے گیا۔ گاڑی کی لال بتی جب دکھائی دینا بند ہوگی تو برکھا نے سکون کا سانس لیا اور گیٹ بند کر کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ صبح کا وقت تھا۔ ناصر مرزا رات کو سکون بڑی نیند سویا تھا۔ صبح نہا دھو کر گھر سے نکلا تھا۔ اب اس کا رخ ماڈل کالونی کی طرف تھا۔ حافظ موسیٰ نے 5 دن بعد اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی تھی کہ ساحل عمر کو ہمراہ لانا، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناصر مرزا کو یہ ہدایت یاد تھی۔ اس نے ماڈل کالونی کا رخ کرنے سے پہلے ساحل عمر کو فون کیا۔ ایک تو وہ اسے وظیفے کی کامیابی کی خبر سنانا چاہتا تھا، دوسرے وہ اسے حافظ موسیٰ خان سے ملانا چاہتا تھا۔ اماں نے فون اٹھایا۔ ناصر مرزا نے اماں کی خیریت دریافت کر کے ساحل عمر کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اماں کی گھبراہٹ بڑی آواز سنائی دی، ناصر خیریت نہیں ہے۔ کیا ہوا اماں؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ ساحل رات سے غائب ہے، انہوں نے بتایا۔ غائب ہے؟ ناصر مرزا حیران ہو کر بولا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ رات کو 12 بجے کے قریب اچانک کہیں اٹھ کر چلا گیا، اماں گویا ہوئیں۔ آپ کو بتائے بغیر؟ ناصر مرزا نے سوال کیا۔ مجھے بتانا تو دور کی بات ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر کا گیٹ بھی کھلا چھوڑ گیا ہے۔ ناصر مرزا پریشان ہوا، اتنی کیا ایمرجنسی تھی؟ بعد میں اس کا کوئی فون وون بھی نہیں آیا؟ ابھی تک تو نہیں آیا۔ وہ تشویش بڑے لہجے میں بولی، میرے ساحل کو کچھ ہو گیا ہے، اس پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، وہ ایسا تو کبھی نہ تھا، چند دنوں میں اس کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ اچھا اماں آپ پریشان نہ ہو، اس وقت میں ماڈل کالونی جا رہا ہوں، ضروری کام ہے، وہاں سے واپسی پر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ساحل کہیں نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے وہ میرے آنے سے پہلے گھر پہنچ جائے، ناصر مرزا نے تسلی دی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اماں کے دل سے دعا نکلی۔ ساحل عمر کے اس طرح اچانک چلے جانے کی وجہ سے ناصر مرزا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ 2 دن پہلے ساحل کی جو حالت ناصر نے دیکھی، اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان جادوگر ماں بیٹی کے پھیر میں آ گیا ہے، لیکن ناصر مرزا کو یہ پتہ نہ تھا کہ ان جادوگرنیوں کے اثرات اتنے گہرے ہوں گے کہ وہ بغیر بتائے دیوانوں کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نصف رات کو اس طرح نکل جائے گا۔ آخر اس پر ایسی کیا بیتی کہ وہ نصف رات کو گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا؟ آخر وہ کہاں گیا؟ اس طرح کے سوالات اس کے دماغ میں چکراتے رہے۔ وہ اس مسئلے کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ حافظ موسیٰ خان کا گھر آ گیا۔ ناصر مرزا نے اپنی گاڑی ان کے گھر کے سائے میں کھڑی کر کر بیل کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر کے بعد ہی 15-16 سال کا لڑکا گیٹ پر آیا
اس نے ناصر مرزا کو دیکھ کر بڑے محضبانہ انداز میں کہا، جی فرمائیے، مجھے حافظ صاحب سے ملنا ہے، انہوں نے مجھے آج کے دن بلایا تھا، میرا نام ناصر مرزا ہے۔ ناصر مرزا نے اپنے بارے میں تمام معلومات ایک ہی جملے میں فراہم کر دیں۔ آئیے، اس لڑکے نے رستہ چھوڑتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ناصر مرزا گیٹ میں داخل ہو کر رک گیا۔ لڑکا جب گیٹ بند کر کر پلٹا تو اس نے ناصر مرزا کو اپنا منتظر پایا۔ تشریف لے جائیے، اس نے مکان کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا، وہ وہی ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اپنا نام بتائیے گا تو دروازہ کھل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا مکان کے اندر چلا گیا اور ناصر مرزا پختہ رستے پر چلتا ہوا بند دروازے کے سامنے آ پہنچا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ سے دستک دی۔ کون ہے بھائی؟ اندر سے ایک کڑکدار آواز سنائی دی۔ میں ہوں جی، ناصر مرزا۔ تو بھائی اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر سے پھر آواز آئی۔ ناصر مرزا نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا تو کواڑ کھل گئے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے درخت کے نیچے کھڑی چارپائی پر موٹی لاٹھی ہاتھ میں تھامے حافظ موسیٰ خان تشریف فرما تھے۔ وہ گویا ہوئے، بھائی دروازے کی کنڈی چڑھا کر آنا۔ ناصر مرزا نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ ان کے نزدیک پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ناصر مرزا خاموشی سے ان کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ حافظ موسیٰ نے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ کر گردن جھکا لی، یوں لگا جیسے وہ مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور گویا ہوئے، اکیلے آئے ہو؟ وہ لڑکا کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ساحل عمر۔ ناصر مرزا نے فوراً بتایا، میں اسے نہیں لا سکا۔ تم اسے لا نہیں سکے یا وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ حافظ موسیٰ نے سوال کیا۔ وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں کیسے لاتا؟ رات سے غائب تھا۔ بھائی یہ اچھا نہیں ہوا، حافظ موسیٰ نے کہا۔ خیر تم اپنی سناؤ۔ میں نے اپنا کام کر لیا ہے، آپ کی ہدایت کے مطابق۔ لاؤ، چاقو کہاں ہے؟ اس پر مہر لگا دوں۔ حافظ موسیٰ گویا ہوئے۔ ناصر مرزا نے جیب سے چاقو نکال کر ان کے ہاتھ میں دینا چاہا۔ آپ بھی اپنے ہاتھ میں رکھو، حافظ موسیٰ نے کہا۔ پھر انہوں نے اپنی لاٹھی سے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، اس دائرے میں چاقو گاڑ دو۔ ناصر مرزا فوراً نیچے بیٹھ گیا اور چاقو کھول کر گھاس لگی زمین پر دائرے کے درمیان اس چاقو کو گاڑ دیا۔ حافظ موسیٰ نے اپنی لاٹھی اس چاقو کے ہتھے پر رکھ دی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھتے ہوئے اپنی لاٹھی چاقو پر آہستہ آہستہ مارنا شروع کی۔ چاقو لاٹھی کی ہلکی ضربوں سے مزید زمین میں دھنسنے لگا، یہاں تک کہ چاقو کا پھل بالکل غائب ہو گیا۔ تب حافظ موسیٰ نے لاٹھی کی آخری ضرب لگائی اور پھر اپنے مخصوص انداز میں لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر گردن جھکا لی اور گردن جھکائے بولے، چاقو باہر نکال لو۔ ناصر مرزا نے فوراً زمین سے چاقو نکال لیا اور بولا، چاقو نکال لیا ہے جی، اس کی نوک پر کیا لگا ہے؟ ارے اس کی نوک تو سنہری ہو گئی ہے، ناصر مرزا نے چاقو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو، تمہاری محنت رائگاں نہیں گئی، اسے آنکھیں مل گئی ہیں۔ حافظ موسیٰ جی میں اب سمجھا نہیں۔ ارے بھائی یہ میرا جیسا اندھا نہیں رہا۔ ناصر مرزا کی سمجھ میں بات اب بھی نہ آئی، لیکن اس نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ چاقو تمہارے بہت کام آئے گا، بس اس کی حفاظت کرنا۔ جی اچھا، ناصر مرزا نے کہا، پھر چند لمحے توقف کر کے بولا، مجھے اپنے دوست کی بہت فکر ہے۔ ساحل عمر کی بات کر رہے ہو؟ جی، اسے ڈھونڈو، تلاش کرو، حافظ موسیٰ نے کہا، اب جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ لی اور اپنی گردن جھکا لی۔ ناصر مرزا کچھ دیر بیٹھا رہا۔ وہ ان سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ کہاں تلاش کروں، مگر وہ یہ سوال باوجود کوشش کے نہ کر پایا۔ حافظ موسیٰ نے بھی سر نہ اٹھایا، بلا کر اسے وہاں سے اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں ساحل عمر کے گھر میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ناصر مرزا نے مسعود افاقی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ باتیں جو مسعود افاقی کے علم میں نہیں تھی وہ بھی اس نے بتا دی۔ دونوں کا ذہن بار بار ورشا اور برکھا کی طرف جا رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ساحل عمر ورشا کے گھر کی طرف گیا ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اگر جاتا تو اب تک پلٹ کر آ گیا ہوتا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ورشا کے گھر جا کر کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ورشا کے گھر جا کر اسے کس طرح چیک کیا جائے۔ دونوں میں سے کسی نے ورشا کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں مبتلا تھے کہ ورشا کا گھر کس طرح معلوم کیا جائے کہ مسعود کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بولا، اگر ورشا کا ٹیلی فون نمبر معلوم ہو جائے تو پھر اس کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اماں نے صبح سے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، اب بھی وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ٹیلی فون نمبر کا ذکر سنا تو انہوں نے فوراً دوپٹے سے آنسو پونچھے اور ساحل عمر کی ڈائری اٹھا لائی، جس میں اس نے
टेली फोन नंबर लिखे हुए थे। मसूद अफाकी ने जल्दी जल्दी इस डायरी के वर्क उल्टे, बालाकर एक जगह उसे वर्षा का टेलीफोन नंबर लिखा नजर आ गया। मसूद अफाकी का एक दोस्त टेलीफोन के महकमे में DIA लगा हुआ था। उसने टेलीफोन कर अपना मसला बताया। उसने जवाब में कहा 5 मिनट इंतज़ार करो। 5 मिनट के बाद जब घंटी बजी तो वो टेलीफोन की ना थी बल्कि घर की थी। अम्मा फौरन गेट की तरफ भागी। नासिर मिर्ज़ा और मसूद अफाकी भी उनके पीछे चले। अम्मा ने जल्दी से गेट खोला। गेट पर जो शख्स खड़ा था इससे वो दोनों वाकिफ ना थे, लेकिन अम्मा उसे पहचानती थी। वो बाज़गर था। वो कुछ अर्सा पहले साहिल उमर से मिलने आया था। अम्मा ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर सोते हुए साहिल को उठाया था। वो साहिल से एक चीते की तस्वीर बनवाने आया था। साथ ही वो रशा मलूक की तस्वीर भी खरीदना चाहता था। साहिल उमर ने इस तस्वीर को फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। वो जाते हुए अपना टेलीफोन नंबर दे गया था कि तहक़ीक़ात की तस्वीर मुकम्मल होने पर उसे इतला दी जाए, लेकिन साहिल उमर तस्वीर मुकम्मल करने के बाद उसे इतला नहीं दे सका था, क्योंकि पेंसिल से लिखा नंबर किसी तरह मिट गया था। बाद में वो तस्वीर भी ना रही थी। आज वो आया था तो घर में तहक़ीक़ात की तस्वीर थी, ना वो मुसव्विर था जिसने तहक़ीक़ात की तस्वीर बनाई थी। बाज़गर का कुलिया वही था, पहाड़ी नकोश और सर पर लगी टोपी। जी फरमाइए, नासिर मिर्ज़ा उससे मुखातब हुआ। बाज़गर ने कोई जवाब देने के बजाय घर के जानिब कदम बढ़ाए। नासिर मिर्ज़ा ने यह सोचकर कि शायद ये शख्स गेट पर खड़े रहकर बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। रास्ता मिलते ही वो एक लम्हे के लिए भी वहाँ नहीं रुका। नासिर मिर्ज़ा और मसूद अफाकी, जी फरमाइए, क्या काम है, किससे मिलना है, पूछते ही रह गए। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, इतनी तेज़ी से कि इन तीनों को हैरत हुई। वो इसके पीछे चले। इतनी देर में वो घर में दाखिल हो गया। अरे! मसूद अफाकी हैरान होकर उसके पीछे दौड़ा। नासिर मिर्ज़ा भी भागा। इन दोनों के पीछे अम्मा भी लपकी। यार, ये अजीब शख्स है, अपने अब्बा का घर समझकर अंदर दाखिल हो गया है, मसूद अफाकी ने गुस्से में कहा। फिर इन दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो अंदर आने वाला शख्स उन्हें कहीं दिखाई ना दिया। घर का स्टोर, हत्ता के वॉशरूम तक देख लिए गए। इस घर का एक दरवाज़ा पिछले हिस्से की तरफ भी खुलता था, इसे भी चेक कर लिया गया। कुछ समझ में ना आया कि वो शख्स गया कहाँ, क्योंकि वो दरवाज़ा भी लॉक था। जबकि वो दोनों इस घर में दाखिल होने के फ़ौरन बाद अंदर आ गए थे। चंद लम्हे बाद अम्मा भी हाँफती कांपती घर में दाखिल हो गई थी। घर की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद घर के बाहर भी अगले पिछले दोनों हिस्सों में इसे तलाश कर लिया गया, लेकिन वो कहीं नज़र ना आया। जब ये तीनों इसके पीछे भागे तो गेट खुला हुआ छोड़ आए थे, लेकिन इस वक्त वो गेट बंद था। बाकायदा अंदर से कुंडी तो ना लगी थी, लेकिन गेट के दोनों पट इस तरह बंद थे कि दूर से देखने में एहसास होता था कि गेट अंदर से बंद है। क्या वो शख्स अंदर जाने के बाद फ़ौरन ही बाहर आ गया था और बाहर आकर पूरे इत्मीनान से गेट से निकल भी गया था और जाते जाते खुले गेट को बंद कर गया था? सवाल ये था कि वो घर में क्या करने के लिए दाखिल हुआ था। इस सवाल का जवाब भी बहुत आसान था, लेकिन उनके लिए मुश्किल इसलिए था कि वो इस बात की तवक्को न रखते थे कि ऐसा भी हो सकता है वो शख्स महज इस काम के लिए घर में दाखिल हुआ था। ये चोरी अम्मा ने पकड़ी थी। जब घर में दाखिल होने वाले शख्स की तलाशी जारी थी तो अम्मा की एकदम नज़र खाली दीवार पर पड़ी थी। उनका दिल धक से होकर रह गया था। साहिल उमर के बेडरूम की वो दीवार जिस पर रशा मलूक की तस्वीर सजी थी खाली थी। रशा मलूक की तस्वीर गायब थी। बाज़गर वो तस्वीर ले गया था। उसे आते हुए तो सबने देखा था, पर जाते हुए वो सबकी आंखों में धूल झोंक के आया था। उसने कोई ऐसा अमल किया था कि वो इनकी आंखों के सामने से गुजरने के बावजूद किसी को नजर न आया था। वो तीनों हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। इन तीनों में सबसे ज़्यादा परेशान नासिर मिर्ज़ा था। इसकी तवक्कुल में ही नहीं समा रही थी ये बात। बाज़गर के बारे में अम्मा के तफसील से बताने पर यह बात तो समझ आ रही थी कि वो रशा मलूक की तस्वीर क्यों उठाकर ले गया है। इसका रशा मलूक से ताल्लुक़ क्या बनता था, लेकिन ये बात उसके गले से नहीं उतर रही थी कि वो इंसान नहीं कोई और मखलूक था। अभी वो तीनों बैठे इसके बारे में बातें कर रहे थे, जिसके इल्म में जितनी बात थी वो सामने ला रहा था। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। नासिर मिर्ज़ा ने मसूद अफाकी को इशारा किया, रिसीवर उठाओ। इसका ख्याल था कि यह टेलीफोन मसूद के दोस्त का होगा। उसका ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। उधर से वही बोल रहा था, हाँ मसूद, तुमने जो अभी टेलीफोन नंबर दिया था उसका एड्रेस लिख लो। 1 मिनट यार। मसूद अफाकी ने अम्मा को कागज़ पेंसिल लाने का इशारा किया। अम्मा एक सादा कागज़ और बॉल पॉइंट साहिल उमर की मेज़ पर से उठा लाई। उधर से एड्रेस लिखवाया गया। फिर उसने कहा, मसूद, ये टेलीफोन किसी मनाफ नामी शख्स का है। ज़ाहिर है मनाफ उसके बाप का नाम होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। ये कहकर मसूद अफाकी ने रिसीवर रख दिया और जो एड्रेस उसने कागज़ पर उतारा था वो नासिर मिर्ज़ा के सामने रख दिया।
گارڈن ایسٹ۔ ناصر مرزا نے پتے پر ایک نظر ڈال کر کہا، پتہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ورشا کے بنگلے پر چل کر دیکھنا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح وہ اسے ہمارے سامنے کر دے گی؟ اس سے مل کر یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ آیا وہ اس کے بنگلے پر گیا ہے یا نہیں۔ ورشا اگر گھر پر ہوگی تو اس سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساحل عمر اس کے گھر میں موجود ہو اور وہ جھوٹ بول دے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے گھر جا کر اس سے بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ملنے کے بعد ہی آگے کا لائحہ عمل طے کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں پولیس سے مدد کیوں نہیں لے سکتے؟ پولیس کیا کرے گی؟ ناصر مرزا بیزاری سے بولا۔ تعلقات کے باوجود میری بھتیجی کا قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا۔ عابد کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ساحل عمر کے سلسلے میں وہ کیا کرے گی؟ ابھی تو صورتحال بھی واضح نہیں ہے۔ وہ خود گھر سے گیا ہے۔ ہم پولیس سے کیا کہیں گے؟ کس کے نام FIR میں درج کروائیں گے؟ ابھی میں پولیس کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا، خود ہی کچھ کرنا چاہتا ہوں، ناصر مرزا نے سمجھایا۔ چلو پھر اٹھو، چلتے ہیں۔ مسعود آفاقی اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ابھی کہاں جا رہے ہو؟ دوپہر کا کھانا کھا کر جانا۔ نہیں اماں، کھانے کا تکلف نہ کریں، ہم لوگ چلتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی ساحل عمر مل جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اماں کے دل سے دعا نکلی۔ تب وہ دونوں اٹھ کر گھر سے باہر آئے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر آگے پیچھے چل دیے۔ گارڈن ایسٹ کا علاقہ ناصر مرزا کا دیکھا ہوا تھا، اسے ورشا کا بنگلہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ جب وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیاں بنگلے کی دیوار کے ساتھ لگا کر گیٹ کی طرف بڑھے تو ناصر مرزا نے اس بنگلے پر ایک نظر ڈال کر کہا، مسعود، اس بنگلے پر تو وحشت برس رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو، واقعی کوئی بھوت بنگلہ محسوس ہو رہا ہے، مسعود آفاقی نے تائید کی۔ بنگلے کی کال بیل دبا کر وہ دونوں گیٹ سے ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں گیٹ کے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ گیٹ کے درمیان خلا میں ایک آنکھ نظر آئی، پھر وہ آنکھ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ آنے والا واپس چلا گیا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی اخلاقیات کو پڑے رکھ کر آگے بڑھ کر گیٹ کے درمیان سے جھانک لیتا تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ آنے والا نہ تھا، آنے والی تھی، اور یہ آنے والی برکھا کے سوا کوئی نہ تھی۔ اس نے گیٹ پر کھڑے دونوں بندوں کو صاف دیکھ لیا۔ ایک کو اس نے پہچان بھی لیا تھا، وہ ناصر مرزا تھا۔ دوسرے شخص کے بارے میں اس نے اندازہ لگایا کہ وہ ساحل عمر کا فوٹوگرافر دوست ہوگا۔ وہ ان دونوں کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر ورشا کی آڑ لینا چاہتی تھی۔ اسے امید تھی کہ ورشا ان دونوں کو اچھی طرح ہینڈل کر لے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی گیٹ پر محسوس ہوا۔ اس نے بھی گیٹ سے باہر جھانکا اور پھر ذرا سا ہٹ کر مترنم لہجے میں سوال کیا، آپ کون ہیں؟ ہم دونوں ساحل عمر کے دوست ہیں، ہمیں ورشا صاحبہ سے ملنا ہے، ناصر مرزا نے آگے بڑھ کر کہا۔ ایک منٹ، ادھر سے آواز آئی۔ پھر چند لمحوں بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ ورشا گیٹ سے تھوڑا سا باہر آئی اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بولی، جی فرمائیے، میرا نام ورشا ہے۔ ناصر مرزا نے برکھا کو تو دیکھا تھا، لیکن ابھی تک اس کا ورشا سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ مسعود آفاقی نے تو برکھا کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب دونوں نے ایک ساتھ ورشا کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ وہ زرد رنگ کی ساڑی باندھے ہوئے تھی، بغیر آستین کا سرخ بلوز، کھلے ہوئے بال، شاید وہ کچھ دیر قبل نہائی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد فریش تھا، آنکھوں میں بے پناہ کشش، ہونٹوں پر دل لبھانے والی مسکراہٹ۔ وہ ایک قیامت تھی اس لڑکی کے لیے۔ اگر ساحل عمر کو گھر سے دیوانہ وار نکلا ہے تو ٹھیک ہی نکلا ہے، مسعود آفاقی نے اپنے دل میں سوچا۔ ایک ٹھنڈا سانس لے کر ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ یہاں ساحل عمر صاحب تو نہیں آئے؟ ناصر مرزا نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ میرا مطلب یہاں آئے تو نہیں، ساحل عمر صاحب، اس نے اپنی مترنم آواز میں دہرایا۔ پھر بے نیازانہ انداز میں بولی، کیا انہوں نے یہاں آنے کو کہا تھا؟ وہ آدھی رات سے گھر سے غائب ہیں، کچھ بتا کر نہیں گئے کہاں جا رہے ہیں، بعد میں فون وغیرہ بھی نہیں کیا۔ ہم لوگ پریشان ہیں، ان کی اماں کا برا حال ہے۔ اماں؟ اچھا، ان کی نوکرانی؟ ورشا نے بات کاٹ کر سوال کیا، پھر خود ہی جواب دے دیا۔ ہم انہیں صبح سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کئی جگہ جا چکے ہیں، سوچا آپ سے بھی معلوم کرتے چلیں۔ آپ نے ناحق زحمت کی، یہ بات تو آپ ٹیلی فون کر کے بھی معلوم کر سکتے تھے۔ ورشا نے یہ کہہ کر دونوں کو بغور دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، خیر کوئی بات نہیں، آپ ساحل صاحب کے دوست ہیں، آئیے اندر تشریف لے آئیے، کچھ ٹھنڈا وغیرہ پی کر جائیے گا۔ آپ دونوں کے نام جان سکتی ہوں؟ مسعود آفاقی ہوں، فوٹوگرافر۔ میں ناصر مرزا ہوں، شکاری۔ ناصر مرزا نے مسعود کے انداز میں جواب دیا اور ہنس پڑا۔ اوہ، بے سخت تھا ورشا کے منہ سے نکلا، لیکن ناصر مرزا سمجھ نہ سکا کہ اس نے اوہ کس بات پر کی۔
वो अभी तक गेट पर जमी खड़ी थी। उसने उन्हें अंदर आने की दावत ज़रूर दी थी, लेकिन इन्हें घर में ले जाने के मूड में ना थी। दूसरे उसने इतने सवाल जवाब कर लिए थे, लेकिन साहिल उमर के बारे में कुछ नहीं बताया था। नासिर मिर्ज़ा ने तब बराह रास्त सवाल किया, जी आपने साहिल उमर के बारे में कुछ नहीं बताया? वो अगर यहाँ आए होते तो मैं ज़रूर उनके बारे में कुछ बताती। वर्षा ने फिर भी वाज़ेह जवाब न दिया। आपकी साहिल से कब मुलाकात हुई थी? मेरी उनसे मुलाकात पर कोई पाबंदी तो नहीं है, हम जब चाहते थे मिल लेते थे। वर्षा ने फिर गोलमोल जवाब दिया। अच्छा जी, हम चलते हैं, आपको जहमत हुई, लेकिन अगर उनका कोई फ़ोन आ जाए तो हमारे बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। नासिर मिर्ज़ा ने कहा, जी बहुत बेहतर, मैं ज़रूर बता दूंगी। ये कहकर वो वापस पलटी। उसने इन दोनों के जाने का भी इंतज़ार न किया, फ़ौरन गेट बंद कर दिया। वो दोनों हक्का बक्का बंद गेट को देखते रह गए। यार नासिर मिर्ज़ा, तुम यहाँ क्यों आए थे? मसूद आफाकी ने अपने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा। एक तो मैं इन क़यामतों का घर देखना चाहता था, दूसरे मैं साहिल उमर के बारे में इनसे बराह रास्त मालूम करना चाहता था। नासिर मिर्ज़ा ने वजाहत की। चलो, घर तो तुमने देख लिया, एक मसला हल हो गया, लेकिन साहिल उमर के बारे में तो इसने कुछ नहीं बताया। मसूद आफाकी के लहजे में गुस्सा था। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि साहिल उमर घर से निकलकर सीधा इधर ही आया है। मुझे तो यूँ महसूस होता है जैसे वो घर के अंदर मौजूद हो। क्या तुम नहीं जानते कि वर्षा से पहले गेट पर बरखा आई थी? उसने गेट पर मुझे देखा और वापस चले गई, क्योंकि पहले आने वाली काले लिबास में थी। लिबास की झलक मैंने गेट के खिला से देखी थी। अंदर जाकर उसने वर्षा को भेज दिया कि वो गोल मोल जवाब देकर हमें टरखा दे, लेकिन हम ठड़कने वालों में से नहीं हैं। नासिर मिर्ज़ा पुरअज़म लहजे में बोला। अरे भाई, क्या करने का इरादा है? मसूद आफाकी ज़रा चौंक कर बोला। यार एक बात है, साहिल अपनी गाड़ी पर घर से निकला है। अगर वो इस वक्त घर में मौजूद है तो इसकी गाड़ी भी यहाँ मौजूद होती। नासिर मिर्ज़ा ने कियास राय की। तुमने ये बात तो बहुत अक्लमंदी की है। मैं ज़रा गेट से अंदर झांक कर देख लूँ, मुमकिन है गाड़ी अंदर खड़ी नज़र आ जाए। हाँ देखो। मसूद आफाकी अपनी गाड़ी में बैठता बैठता बाहर निकल आया। दोनों ने बारी बारी गेट के दरमियान जो खुला था इससे अंदर झांक कर देखा। इससे सामने का एक महदूद हिस्सा नजर आ रहा था, वहाँ गाड़ी ना थी। मसूद, क्या ख्याल है, बंगले के पीछे ना चले? नासिर मिर्ज़ा ने पूछा। एक नज़र पिछवाड़े पर भी डाल लेते हैं। चलो, मसूद आफाकी ने इत्तफाक किया। वो दोनों अपनी गाड़ियाँ वहीं छोड़कर बंगले के पीछे आ गए। दोपहर का वक्त था, अच्छी खासी गर्मी थी। पिछली गली में कोई ना था। दीवार ऊंची थी, लेकिन इतनी ऊंची ना थी कि इस पर चढ़ा ना जा सके। दीवार में एक जगह ब्लॉक टूटा हुआ था। नासिर मिर्ज़ा ने पैर इसमें टकाया और ज़रा सा उचक कर दीवार को दोनों हाथों से थाम लिया। जब उसने सामने नज़र डाली तो इसकी आंखें चमक उठी। साहिल उमर की गाड़ी एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। वो फ़ौरन दीवार से नीचे उतर आया और मसूद आफाकी को फ़ौरन अपने पीछे आने का इशारा किया। वो जल्द से जल्द यहाँ से हट जाना चाहता था। साहिल की गाड़ी अंदर मौजूद है, नासिर मिर्ज़ा ने रास्ते में बताया। फिर क्या कहते हो, घर में घुस जाए? मसूद आफाकी को जोश आ गया। बरखा बड़े असर रसूख वाली औरत है, घर में ज़बरदस्ती दाखिल होने की सूरत में हम पर केस भी बन सकता है। नासिर मिर्ज़ा ने उसे समझाया। फिर चंद लम्हे तौक़ुफ़ करके बोला, घर चलो, वहाँ कुछ बैठकर सोचते हैं। यार मामला बहुत संगीन हो गया है। मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा दोस्त किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया है। मसूद आफाकी ने बड़े तशवीश बड़े लहजे में कहा और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसमें बैठ गया। फिर दोनों गाड़ियां आगे पीछे अपने रास्ते पर हों लीं। दोनों गाड़ियों के जाने के बाद वो शख्स दरख्त की ओट से निकल आया। करीब ही उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल की गद्दी पर बैठकर उसने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी का नंबर मिलाने लगा। मुश्किल से 30 सेकंड उसने किसी से बात की, फिर मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में डाल लिया। वो अगरचे वर्षा के बंगले से ज़रा फासले पर खड़ा था, लेकिन इतनी दूर ना था कि उसे बंगले का गेट दिखाई ना दे रहा हो। वो वहाँ अनजान बना खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें बंगले के गेट पर थी। वो वहाँ कई घंटे से था, लेकिन वो अपनी मोटरसाइकिल चेक करने बैठ जाता। कभी बंगले के गेट तक आकर वापस अपनी जगह पहुँच जाता, कभी दरख्त के सहारे खड़े होकर सिगरेट पीने लगता। वो वर्षा के बंगले की निगरानी कर रहा था। इस बात में किसी किस्म का शोभा ना था। वो निगरानी क्यों कर रहा था, ये बात अभी राज में थी। फिर ये बात भी ज़्यादा राज में न रह सकी। जैसे ही बंगले के गेट से गाड़ी निकली, वो बिजली की सी तेज़ी से मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए उसने ये चेक कर लिया था कि गाड़ी कौन चला रहा है। गाड़ी में वर्षा थी, जर्द साड़ी और सुर्ख ब्लाउज में। उसने अपने बाल संवार लिए थे, चेहरे की नोक पलक दुरुस्त कर ली थी। वर्षा की गाड़ी आगे निकलती ही उसने मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन का नंबर डायल किया और बड़े कड़क लहजे में बोला, मौसम बहुत खुशगवार है,
پھر اس نے فون اپنی جیب میں ڈالا اور موٹر سائیکل کو کک لگائی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی وہ کسی گولی کی طرح ورشا کی گاڑی کی طرف چلا۔ ورشا کی گاڑی بڑی سڑک پر آئی تو وہاں سے ایک پجارو اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس جیپ میں 4 خونخوار بندے موجود تھے۔ ورشا کی گاڑی برج کراس کر کے 3 تلوار والی چرنگی کی طرف جا رہی تھی۔ ورشا کو پتہ نہ تھا کہ اس کی گاڑی کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار اور اس کے پیچھے ایک جیپ مسلسل تعاقب میں ہے۔ اس نے اپنی پسند کا ایک کیسٹ لگایا ہوا تھا اور برق رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کی گاڑی سپر مارکیٹ سے دائیں جانب گھومی۔ اس کے بعد اس نے چرنگی کی طرف رخ کیا۔ ابھی وہ چرنگی کے قریب پہنچنے والی تھی کہ موٹر سائیکل سوار اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ ورشا نے اپنی گاڑی بچا کر دائیں جانب نکلنے کی کوشش کی تو پجارو نے اسے دوسری سائیڈ سے گھیر لیا۔ ورشا کو اب گاڑی روکے بنا چارہ نہ تھا۔ گاڑی رکتے ہی پجارو سے 4 خونخوار بندے گھڑیلوں کی طرح باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں آتشیں ہتھیار تھے۔ ورشا ابھی مسئلے کو سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ اسے اٹھا کر پجارو میں ڈال دیا گیا اور پجارو آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گئی۔ موٹر سائیکل سوار نے گاڑی ایک سائیڈ پر کھڑی کر ورشا کی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی۔ گاڑی لاک کر اس نے اس کی چابی اپنی جیب میں ڈالی، پھر وہیں کھڑے ہو کر موبائل فون کا نمبر ڈائل کیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بولا، سر، آپریشن کٹی پتنگ بخیر و خوبی پایا تکمیل کو پہنچا۔ ٹیلی فون بند کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے واپس شہر کی طرف چل دیا۔